سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر انتخابات کا حکم۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ صدر مملکت دیں گے، خیبر پختونخوا میں گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند۔ الیکشن کمیشن کو دونوں صوبوں میں انتخابات کے انعقاد کے لیے متحرک کردار ادا کرنے کا حکم۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کا اختلافی نوٹ از خود نوٹس بلا جواز اور اجلت میں لیا گیا۔ الیکشن کے انعقاد کا معاملہ متعلقہ ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہے۔ آئینی درخواستیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کی جاتی ہیں۔ دونوں ججز کا اختلافی نوٹ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ 5 نہیں بلکہ 7 ججز نے دیا ہے۔ از خود نوٹس کیس 3 کے مقابلے میں 4 ججز نے خارج کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان کا نوٹ اہم ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اٹارنی جنرل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ ہمارا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 7 ججز نے دیا ہے۔ قانون کا یکساں اطلاق ضروری ہے۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملے میں ملوث عناصر سے رعایت نہیں ہوگی۔ مقدمے میں 150 افراد نامزد 29 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملک میں انتشار اور عدم استحکام عمران خان کا مشن ہے۔ جیل بھرو تحریک والے اب منتیں کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ عمران خان کی جیل بھرو تحریک کا مزاحیہ تماشا فلاپ ہو گیا۔ تحریک اب شروع ہوگی جب تم جرائم پر جیل جاؤ گے۔ عمران خان نے عالمی سازش کے جھوٹ سے صدر، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی۔ آئین شکن فورن ایجنٹ اور توشہ خانہ چور کا کٹہرے میں نہ آنا آئین اور قانون کا مذاق ہوگا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں سرکاری عمارتوں کو 7 ہفتے میں شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا حکم۔ معینہ مدت میں منصوبہ مکمل کیا جائے۔ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے اقدامات پر عمل درآمد میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز۔ کاغذ اور قلم کے بغیر پہلی بار آن لائن اپلیکیشنز کا استعمال۔ 1,21,000 تربیت یافتہ شمار کنندگان کا عالمی اصولوں کے مطابق مردم شماری میں مصروف عمل۔ شفاف نظام سے حاصل اعداد و شمار فیصلہ سازی میں معاون ہوں گے۔ مستقبل کی پلاننگ اور وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور پی ایس ایل 8 دلچسپ مقابلوں کا آج سے راولپنڈی میں آغاز۔ پشاور زلمی اور کراچی کنگز شام 7 بجے ہوں گے مد مقابل۔ پوائنٹس ٹیبل پر کنگز چوتھے، زلمی کی ٹیم 5ویں نمبر پر موجود۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز 8 پوائنٹ کے ساتھ سر فہرست۔ میگا ایونٹ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شو ایٹ 6 اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔
ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ گورنر کے انکار کے بعد پنجاب میں الیکشن کی تاریخ صدر مملکت دیں گے، جبکہ خیبر پختونخوا میں گورنر یہ تاریخ دینے کے پابند ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے از خود نوٹس کو بلا جواز اور عجلت میں قرار دیا۔ دونوں ججز نے اختلافی نوٹ میں آئینی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اعجاز حسین سے۔ مختصر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ آئین میں دی گئی مدت میں انتخابات کا ہونا لازم ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے صدر اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے متعلقہ گورنر الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد بلا تاخیر تاریخ دے کر اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے پابند ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو دونوں صوبوں میں انتخابات کے انعقاد کے لیے متحرک کردار ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اسے صدر اور گورنر سے مشاورت کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اکثریتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی چونکہ گورنر نے تحلیل نہیں کی اور 48 گھنٹے گزرنے پر اسمبلی خود بخود تحلیل ہوئی، اس لیے الیکشن ایکٹ کی شق 57 کے تحت وہاں انتخابات کے انعقاد کی تاریخ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد صدر مملکت دیں گے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی گورنر نے تحلیل کی، اس لیے وہ انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند ہیں۔ عدالت نے وفاق، نگراں صوبائی حکومتوں اور انتظامی عہدیداروں کو آئین کے تحت انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ از خود نوٹس بلا جواز اور اجلت میں لیا گیا۔ دونوں صوبوں میں انتخابات کے انعقاد کا معاملہ متعلقہ ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہے اور ہائی کورٹس نے غیر ضروری تاخیر بھی نہیں کی۔ اختلافی نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ بھی موجود ہے، جس کے خلاف 2 رکنی بینچ کے سامنے درخواستیں زیر التوا ہیں۔ دونوں ججز نے مزید کہا ہے کہ ہائی کورٹس میں زیر سماعت مقدمے کے کسی درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا، اس لیے آئینی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کیا جاتا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے آج خود نوٹس لینے کے لیے 16 فروری کو چیف جسٹس کو معاملہ بھیجا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے 22 فروری کو معاملے کا آج خود نوٹس لیا اور اگلے ہی روز اس کی سماعت شروع ہو گئی تھی۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 5 نہیں 7 ججز نے دیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ بھی آن ریکارڈ ہے، فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں۔ تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں مریم ملک۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ 3-2 سے نہیں 4-3 سے آیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اہم قانونی نقطہ واضح کر دیا۔ اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو گئی ہیں۔ 4 معزز جج صاحبان وہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹس میں جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان میں ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کابینہ میں بات ہوگی، اس سے پہلے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، تاہم فیصلے پر نظر ثانی یا پھر مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اٹارنی جنرل نے بھی وزیر قانون کی بات سے اتفاق کیا۔ اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں، اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا، آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا، تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا، 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ انتخابات آئین کے مطابق ہوں گے، انتخابات کی تاریخ میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालतों पर हमले के केस में इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील से हमें आगाह कर रहे हैं शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में इंतशार और अदम इस्तेहकाम इमरान खान का मिशन है, जिसकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता रोज की अदालत में पेशी है। इमरान खान मुजरमाना नीयत से आए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 7 जजेस ने दिया है। ये अब 4-3 का फैसला है और इस फैसले के मुताबिक जो पिटिशंस हैं PTI की वो स्टैंड्स रिजेक्टेड एंड सो मोटो प्रोसीडिंग स्टैंड्स ड्रॉप्ड। अब इसके बाद हाई कोर्ट्स में मामला है, हम अदालत के फैसले का जो है वो एहतराम करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्वस 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुकदमे में 150 अफराद को नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का हजूम को साथ लेकर आने का मकसद अदालतों को मरऊब करना था। कौम इस फितने को पहचान चुकी है। ये जो है ये बिल्कुल पेश होने के लिए नहीं आए, ये हमला करने की नीयत से आए, एक साजिश के तहत आए हैं कि हमने इस तरह से जो है वहाँ पे जाके करना है। ये एक बुनियादी ऐसा नासूर है पाकिस्तान की सियासत में, जब तक ये रहेगा सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, और जब सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में भी लोग अपने वोट की ताकत से इसको माइनस करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत अमन व अमान के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वाले अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आइन शिकन फॉरेन एजेंट तोशा खाना चोर का कटहरे में ना आना आइन और कानून का मजाक होगा। अपने ट्वीट में इमरान खान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक का मज़ाहिया फ्लॉप हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ इमरान खान का फ़र्ज़ था, लेकिन इस शख्स ने आलमी साजिश के झूठ पर सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक़ है। उन्होंने ताकीद की कि आम शहरियों को उनके घर की दहलीज़ पर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की फराहमी के हवाले से इक़दामात में मज़ीद बेहतरी लाई जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर शहरी को इस हवाले से यकसां सहूलियात मुयस्सर हों। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म ने नादरा वैन्स की तादाद फौरी बढ़ाने के अहकाम जारी किए। शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट के हुसूल में आसानियाँ पैदा करने के हवाले से इस्लामाबाद में अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि किफ़ायतशुमारी और बचत को सामने रखते हुए नादरा मराकज़ में पासपोर्ट के काउंटर्स कायम किए जाएँ।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल-हुकूमत में सरकारी इमारतें 7 हफ्ते के अंदर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम करने के लिए इक़दामात पर अमल दरामद में कोई ताख़ीर या तअत्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में वफाकी सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए काम फौरी शुरू किया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम की जेब पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत कम लागत और माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग़ दे रही है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं इंजीनियर मोहम्मद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के हवाले से। सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करना तमाम सरकारी इमारतों को और फिर इस मंसूबे का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाना किस तरह से देखते हैं आप तवानाई की बचत के सिलसिले में और मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से इस इक़दाम को? बहुत शुक्रिया सबसे पहले प्रोग्राम में बुलाने का। इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद ये है कि हमारी जो हम एनर्जी को सेविंग कर रहे हैं। इस वक्त बढ़ते हुए फ्यूल की प्राइस की वजह से माशियत पे काफ़ी असरअंदाज हो रहे हैं। तो हाल ही में वज़ीर आज़म साहब ने ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया कि सरकारी इमारतों को कम से कम सोलर एनर्जी पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा हमारी जो एनर्जी है वो सेविंग होगी। अच्छा जी 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 अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि ये कितना ज़रूरी है कि हम आवाम को भी इससे बाखबर करें, उनकी भी हम जो है उनको बताएं कि कितना ज़रूरी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर तवानाई के जो है वो क्राइसिस हम देख रहे हैं, दुनिया तो सारी की सारी इस पर हम देख रहे हैं कि तवानाई पर शिफ्ट कर चुकी है, तो मुतबादिल ज़राए को अपनाना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो ये आगाही बढ़ाने कितना ज़रूरी है आवाम में? इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इशू है वो लोड शेडिंग का मसला है और बढ़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी के जो मेन इश्यूज हैं, इस पे अगर हम जो है ना ये जो इमारतें सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट करने में अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा एनर्जी सेविंग होगी। तो दूसरी बात ये है कि हम जो फ्यूल डिपेंडेंट है मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, उनसे जो है ना तकरीबन जो है ना हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हम एक सरकारी इमारत से अगर हम 10 किलोवाट 20 किलोवाट का एनर्जी अगर आप पैदा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुल्क की इकोनॉमिक के ऊपर भी काफ़ी असरअंदाज होगा और मुल्क की जो पावर है, एनर्जी क्राइसिस है, उसको भी कम करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अच्छा इकबाल साहब, जो मुकर्ररा मुद्दत है, जो दिया गया टाइम फ्रेम है, इसमें इन मंसूबों को मुकम्मल करने के हवाले से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और प्लानिंग जो है उसको आप किस तरह से देखते हैं? इस वक्त हाल ही में जो है ना ये मसला हल हो सकता है, विद इन अ वीक भी प्रॉब्लम हल हो सकता है। इस वक्त एलसी वगैरह का थोड़ा सा मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वज़ीर आज़म साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एलसी का इस वक्त इश्यूज हैं पोर्ट्स के ऊपर। एलसी क्लियर्स हो जाए, सोलर पैनल्स पाकिस्तान में आ जाए तो ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है कि इनको टाइम के ऊपर और वक्त के साथ साथ हम जो इनको क्लियर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते कि ये हो कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट प्रॉपर हो और यहाँ पे हमें रिसोर्सेस मिल जाए पाकिस्तान के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टेक्निकल लोगों की कमी नहीं है। ये काम जो है ना वज़ीर आज़म के जो मेंशन किए हुए टाइम के मुताबिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये कहेगा कि अगर हम मजमूई तौर पर इस्लामाबाद के हवाले से बात करते हैं, इस्लामाबाद की तमाम सरकारी इमारतों का सोलर पे शिफ्ट होना, फिर उसके बाद मुल्क गिर सतह पर जो इस मंसूबे के दायरा कार को वसअत देना, कितनी जो है वो बचत हो सकेगी एनर्जी के सिलसिले में? और साथ ही एक आम आदमी अगर सोलर एनर्जी यूटिलाइज़ करना चाह रहा है अपने घर में, तो उसको हम किस तरह से एक अच्छा, बेहतर, सस्ता और मयारी पैकेज दे सकते हैं? सर, इसमें सबसे जो है ना जरूरी बात यह है कि इस वक्त नेट मीटरिंग जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, नेट मीटरिंग जो आप अपना एनर्जी पैदा करके जो बच जाए वो गवर्नमेंट को सेल करते हैं। तो ये है कि आप जितने भी जो एलीट क्लास के लोग हैं पाकिस्तान में, जितने भी जो है ना ये हाउसिंग स्कीम्स है, जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं, जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, अगर ये सोलर पे आ जाएंगे तो अगर आप इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट्स को जो है ना बिजली सेल आउट कर रहे होते हैं, तो इस वक्त हमारे मुल्क में एनर्जी की क्राइसिस का जो भी इशू है जिस जगह पे है
وہ مسئلے اس سے کافی حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ انجینئر محمد اقبال صاحب آپ کا اس اہم معاملات پر ہم سے بات کرنے کے حوالے سے. سولر انرجی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جو ماحول دوست اور ایک ریلائبل ریسورس آف انرجی اس پہ شفٹ کرنے کے حوالے سے جو وہ تمام ممالک جو ہے وہ اس وقت برسر پیکار ہیں, کاوشوں میں مصروف عمل ہے. اور اسی سلسلے میں جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہے ان کا بھی یہی ویژن ہے کہ ہم بھی اس ماحول دوست توانائی کے جو سورس ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ ہماری توانائی کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں اور مجموعی طور پر ہمیں ماحول دوست بجلی بھی میسر ہو سکے. بالکل مناظر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو شمسی توانائی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے یہ سورج, اس سے وہ باقاعدہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جتنی توانائی وہاں سے لی جا سکتی ہے وہ اس سے لے رہے ہیں. جتنی بھی ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آبویسلی ڈپلیٹ ہوں گی, تو اس کو ہم نے آلٹرنیٹ پر ضرور جانا ہوگا. اہم خبر سے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ ترکی اور شام میں امدادی کارروائیوں میں شریک پاکستان کی ریسکیو ٹیم کے جوانوں کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور بہترین کارکردگی پر ان تمام نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جنہوں نے نہ صرف وہاں پر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا بلکہ بہترین خدمات سے پاکستان کا نام بھی سربلند کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف, فیڈرل منسٹرز, پاکستان آرمی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم, پاکستان ریسکیو 1122 سرچ ریسکیو ٹیم, CDA میڈیکل ٹیم. سر آج ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے پاکستان کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز کی کارکردگی جو انہوں نے ترکی میں اور سیریا میں حالیہ زلزلوں کے بعد سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے اندر جو انتہائی پروفیشنل طریقے سے کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا اور جس کی پذیرائی وہاں پر نہ صرف ترکی اور سیریا کی گورنمنٹ نے اور عوام نے کی بلکہ تمام بین الاقوامی ایجنسیز نے بھی جو کہ ان علاقوں میں کام کر رہے تھے, انہوں نے پاکستان کی ان دونوں ٹیمز کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا. ہماری ٹیموں نے انتہائی نامساعد علاقوں میں جا کر اور مشکل حالات میں نہ صرف اپنے آپ کو پیش کیا اور ان سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے اس آپریشنز کے دوران قیمتی جانوں کا بھی ہم نے اس کو لوگوں کو ملبے سے نکالا. بہت سارے لوگ جو آپ کے گزشتہ ترکی میں جو آپ نے دورہ فرمایا اس میں بھی لوگوں نے آپ کو اپروچ کر کے اور ان ٹیموں کا کارکردگی پر شکریہ بھی ادا کیا, پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پاکستان کے نام کو دونوں ممالک میں آج بے حد عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. سر اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی دونوں ٹیمیں پاکستان آرمی کی جو 45 انجینئر ڈویژن مینٹین کر رہا ہے اور دوسرا ریسکیو 1122 پنجاب کی ٹیمز, ان دونوں کو جیسے ہی ترکی میں زلزلے کی اطلاع ملی آپ کی خصوصی ہدایت پر پاکستان ایئر فورس کے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اسپیشل جہازوں کے ذریعے 6 اور 7 تاریخ کو 6 کی رات کو اور صبح 7 تاریخ کی ارلی صبح ان دونوں ٹیموں کو ترکی پہنچا دیا گیا. وہاں پر جاتے ہی ان ٹیموں نے اپنے ساتھ لیے گئے سامان کے ساتھ ریسکیو کا کام شروع کیا اور اس ریسکیو کے دوران 110 گھنٹے سے زیادہ وقت سے ملبے تلے لوگوں کو بھی زندہ نکالا گیا. وہاں پر رہنے والے لوگوں نے خاص طور پہ ان دونوں ٹیمز کی کارکردگی کو باقی کام کرنے والے اداروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے بے حد سراہا اور پاکستان کی عوام کا, حکومت پاکستان کا دل سے شکر گزار ہیں. سر آج ہم آپ کے ساتھ ان دونوں ٹیم کے انٹریکشن کے لیے آپ یہاں موجود ہیں. ان میں سے کچھ ٹیم کے ارکان زیادہ بھی تھے بٹ جگہ کی مناسبت سے ان کی ریپرزنٹیشن یہاں پر آپ کے ساتھ ہے. دونوں ٹیمز کے جو انچارج ہیں جنرل سمی آرمی ٹیم کے اور ڈاکٹر رضوان جو ریسکیو 1122 پنجاب کی طرف سے موجود ہیں. CDA کی بھی میڈیکل ٹیم جو بعد میں سیریا گئی تھی اس کے بھی ریپرزنٹیٹیوز اور ان کے بھی انچارج ہمارے ساتھ آپ کے بائیں طرف موجود ہیں. سر آپ کی اس حوصلہ افزائی سے انشاءاللہ تعالی آگے اس آنے والے دنوں میں پاکستان اربن سرچ اینڈ ریسکیو آرگنائزیشن کو آگے بہتر طور پہ مربوط کرنے, ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ میں اضافہ کرنے اور اس تجربے سے انشاءاللہ سیکھ کر اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کا موقع ملے گا. شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Sir, now I would request the Honorable Prime Minister to share his remarks with the House. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار وزرائے کرام, جنرل انعام ملک چیئرمین NDMA, جنرل آفیسرز اور
پاکستان کے ریسکیو اور ریسرچ کے ہمارے عظیم نوجوان بیٹیاں، ڈاکٹر رضوان اور دوسرے یہاں پر موجود مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری جو ٹیمیں گئی تھیں ترکی میں اور شام میں سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے، آپ کی جو خدمات ہیں نہ صرف پاکستان بھر میں 22 کروڑ عوام نے اس کی تحسین کی ہے اور آپ کے حق میں دعائیں کی ہیں، بلکہ ترکی میں جو زلزلہ آیا اور جہاں پر تباہی مچی، وہاں پر جس جانفشانی سے اور جس ہمت سے اور ایک شاندار پروفیشنل طریقے سے آپ نے جو ریسکیو کی جو خدمات انجام دی ہیں اور درجنوں لوگوں کو آپ نے ملبے سے نکالا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا آپ کو اجر عظیم ملے گا انشاءاللہ۔ اور ترکی کے عوام میں آپ نے، ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں آپ نے جگہ بنائی ہے اور وہ قیامت تک آپ کو ہمیشہ آپ کی خدمات کو یاد رکھیں گے۔ میں خود وہاں پر آیا تھا اور آپ سے ملاقات کی تھی، اور واقعی آپ اپنی فرض کی ادائیگی بڑی جانفشانی سے ادا کر رہے تھے، اور میں آج اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاک ترک دوستی کی لاج رکھی۔ یہ جو برادرانہ رشتہ ہے دونوں ممالک کا، اس میں آپ نے مزید توانائی اور بے پناہ محبت کا اضافہ کیا ہے، اور جو ہی وہاں پر زلزلہ آیا آپ ترکیہ اور شام پہنچے اور آپ نے بغیر وقت ضائع کیے آپ نے اپنی خدمات انجام دی۔ انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے کہ آپ نے دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی آپ نے جنت میں گھر بنایا ہے، اور ترکی کے عوام آج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کسی بھی مادی امداد کی کمی ہے، پوری دنیا ان کو امداد پہنچا رہی، لیکن وہ آپ کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہ صرف ایک انسانی رشتے کے ناطے بلکہ ایک اسلامی رشتے کے ناطے اخوت اور محبت کا جو رشتہ ہے اس حوالے سے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر ان کو توقع ہے کہ پاکستان ہمارا ایک برادرانہ ملک ہے جس کو کہتے ہیں یکجاں دو قالب، اور یہ رشتہ صدیوں کے اوپر محیط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت موومنٹ جب 1920 کی دہائی میں چلی ہندوستان میں تو رشتہ وہاں سے بنا نہیں، وہاں سے مضبوط ضرور ہوا ہوگا، لیکن یہ اسلامی جو تعلق ہے وہ تو صدیوں پر محیط ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہ ایک محفل سجائی ہے صرف آپ کی خدمات کو سراہنے کے لیے، آپ کی کاوشوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، پوری قوم کہ آپ ہیروز ہیں۔ حکومت پاکستان نے اپنے تائیں پوری کوشش کی اور یہ کوشش جاری ہے کہ ترک بھائیوں اور بہنوں اور شام کے بھائیوں اور بہنوں
کے لیے جو بھی ہم اس مصیبت کے وقت ان کے کام آ سکتے ہیں ہم وہ کر گزریں. گو کہ ہمارے جو ایک فائنینشیل چیلنجز ہیں, ہمارے بہت مشکلات ہیں, لیکن جب گھر میں جب مصیبت آئی ہو تو پھر گھر والے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہ چیز بچا لیں یہ چیز بچا لیں, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے افراد کو بچانے کے لیے جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو ہم ان کو بروئے کار لائیں اور گھر والوں کو مصیبت سے بچائیں. یہی وہ اسپرٹ ہے, یہی وہ جذبہ ہے جو آج الحمدللہ حکومت پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو, مخیر حضرات کو اور این جی اوز کو وہ اس بات پر انہوں نے پوری طرح وہ گامزن ہیں اور وہ آمادہ ہیں کہ ہم حتی المقدور اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں اور شام کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم ان کے پاؤں میں ہم نچھاور کر دیں گے. تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک بے شمار سامان جا چکا ہے. یہ آپ کی یہ عزت کا تقاضا تھا کہ ہم, وگرنہ جب سے آسٹیریٹی کا پلان شروع ہوا ہے تو صرف ایک کپ اور چائے اور بسکٹ ملتا ہے, لیکن آپ کے لیے یہ ہم نے جو باہر سے وفود آئے ان کے لیے ایگزمپشن ہے. آپ خالی باہر سے نہیں آئے, بہت بڑی قومی خدمت انجام دے کے آئیں. تو آپ بسم اللہ کریں اور ذرا اپنا شروع کریں مہربانی, وغیرہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو بے شمار سامان بھجوایا جا چکا ہے. اس میں این ڈی اے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. آئی مسٹ کامنٹ دی ایفرٹس آف جنرل انعام ملک اینڈ ہز ٹیم. دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ آئی مسٹ سے دیٹ ہی از ورکنگ اراؤنڈ دا کلاک. یہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے, اس دوران بھی یہ کام کرتے رہے. پھر ہمارے پی آئی کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے. میں اس موقع کے اوپر ہمارے جو منسٹر ہیں خواجہ سعد رفیق اور ان کی جو ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پھر ایئر فورس کا اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے, پاکستان ایئر فورس کی. میں یہاں پر ایئر چیف مارشل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں جہاز دیے اور اس طرح سامان وہاں پر گیا. اور پھر اب نیول چیف کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اب کل شام کو پہلا جہاز 1000 ٹن لے کر ترکی اور شام کے لیے روانہ ہو گیا ہے, جس میں کمبل بھی ہیں, ٹینٹس بھی ہیں اور خوراک بھی ہے اور جنریٹرز بھی ہیں اور بے شمار جو ضروری جو آئٹم اس میں شپ کی گئی ہیں. تو یہ پھر ترکی نے خود بھی ایک جہاز بھجوایا تھا بڑا, جس میں کوئی 80 ٹن سامان ہم نے بھجوایا تھا بائی ایئر شپمنٹ. تو اسی طریقے سے اب ہم نے 50,000 ونٹرائز ٹینٹس کا ہم نے آرڈر کر دیا ہے. اس کے لیے ذرا یقیناً 4-5 دن ذرا اس میں گیپ آیا جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا. بارکیف اٹس ناٹ سیریس ڈیلے ہو گیا. کل ہم نے قیمت بھی طے کر لی اور جو شپمنٹ کا موڈ بھی ہم نے طے کر لیا. بائی ایئر کارگو ہم ان ٹینٹس کو بھجوائیں گے کیونکہ اس وقت شدید سردی پڑ رہی ہے ترکیہ میں بھی اور شام میں بھی, بلکہ وہاں پر ہر طرف برفیں جو ہیں وہ جمع ہیں بالکل. تو اس سردی میں ان کو یہ ونٹرائز خیمے اگر ٹائم پر نہ پہنچے تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزر جائے گا اور جس چیز کی ان کو آج ضرورت ہے ان کو کل ملی تو وہ پھر ان کا بیچاروں کا نقصان ہوگا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو بائی ایئر ہم ان کو یہ ان کو کارگو شپ کریں گے انشاءاللہ. یہ خیمے اور یہ دے آر فائر پروف خیمے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ خیمے اور خیمے کے اندر جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں ان کی انشاءاللہ بچت ہو سکے. اسی طریقے سے ہم کمبل ہم بھجوا رہے ہیں اور دوسری جو آئٹمس وہ جا رہی ہیں. تو یہ سارا جو پروگرام پلان جو ہے اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع ہے اور میں جناب فائنانس منسٹر صاحب کا بھی
شکر گزار ہوں، جناب احسن اقبال صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو کہ اس کام میں میری بڑی معاونت کر رہے ہیں. اور منسٹر ایجوکیشن نے کل ہمیں 6 کروڑ روپے کا چیک انہوں نے ہمیں دیا ہے، ان کی بڑی مہربانی. کابینہ نے 1 مہینے کی تنخواہ کنٹریبیوٹ کی ہے اور پارلیمان نے 1 مہینے کی تنخواہ کنٹریبیوٹ کی ہے، اور سرکاری افسران جو 18 گریڈ سے اوپر ہیں انہوں نے 3 دن کی تنخواہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کی ہے. منسٹر فائنانس نے اپنی جیب سے 2 کروڑ روپے کا عطیہ دیا ہے، اور بھی اس میں بے شمار لوگ عطیات دے رہے ہیں. پھر جو مخیر حضرات ہیں، جو اہل ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، وہ اپنا اشیاء اور کائنڈ اور کیش میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہ ڈائریکٹلی وہ این ڈی ایم اے کے پاس وہ چیزیں کلیکٹ ہو رہی ہیں، پھر وہ آگے وہ ترتیب کے ساتھ وہ ترکی اور شام کو وہ شپ کر رہے ہیں. پھر صوبے جو ہیں وہ اس میں پوری طرح وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. صوبہ پنجاب مجھے علم ہے، مجھے انہوں نے چیکس بھی دیے اور سامان بھی دیا. صوبہ سندھ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. صوبہ کے پی اور بلوچستان وہ بھی اس میں شامل ہیں. گلگت بلتستان بھی یعنی کہنا یہ مقصود ہے کہ پورا پاکستان اس میں شریک ہے، اور اس سے ایک بہت ایک شاندار بھائی چارے کا، اخوت کا، محبت کا، ایثار اور قربانی کا پیغام پوری دنیا میں گیا ہے کہ 2 ممالک میں جو برادر ممالک ہیں وہاں پر تباہی آئی ہے، تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہر لحاظ سے اس میں شریک ہیں. پاکستان کے ادارے اس میں شریک ہیں. جس دن یہ زلزلہ آیا اسی دن میں نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو گزارش کی، اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں جن عاصم منیر نے فوراً انہوں نے اپنی ٹیمز تیار کیں اور ان کو ترکی بھجوانے کے لیے فوراً انسٹرکشن دی. اسی طرح 1122 بھی حرکت میں آئی. ڈاکٹر رضوان آئی نو ہم بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ٹیم تیار کی ہے اور ساز و سامان کے ساتھ. تو آج آپ کی عزت کو قوم کو بتانے کے لیے آپ کی خدمات، آپ کے آنر میں یہ محفل سجائی گئی ہے. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. تو میری گزارش ہے کہ سب مل کر give a very thumping hand to all of you. شکریہ بہت. جی وہ دینے کوئی بات کرنا چاہے تو مختصر ویری بریف کیجیے. سر 2005 میں سر جو ہم نے حالات دیکھتے تھے اس وقت باہر سے ٹیمیں آ رہی تھیں، وی ڈنٹ ہیو اینی کیپیسٹی. سر ہمارے جو سفیر ہیں ترکی میں اور شام میں اور ان کی ٹیم کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے بڑی اس میں کاوش کی ہے. ہمارے فارن منسٹر، فارن سیکرٹری اور ان کے سٹاف نے اس میں بڑی کاوش کی ہے. ڈاکٹر توقیر نے اور امبیسڈر فاطمی صاحب کی بڑی اس میں ایفرٹس ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل. جی سب جب زلزلہ ہوا تو there was a total state of helplessness. سر اسلام آباد میں ہمارا مرکلا ٹاور گرے تھے اوپر، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. and the teams were coming from abroad اور ہماری اپنا کوئی کیپیسٹی نہیں تھی. 1 سال بعد سر ہم نے ایک بیسک ٹیم بنائی اور 2015 میں ہم نے پھر اس کو ایک UN اسٹینڈرڈ پہ رجسٹریشن ہوئی اس کی، اور پھر فائنلی 2019 میں ہمیں UN سے ایک سرٹیفکیشن ملی which was an honor for پاکستان. اور آج ماشاءاللہ نہ صرف وہ بلکہ ہم ریجنل کی ٹیمز کو، تاجکستان کی ٹیم ادھر آئی ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پاس کر کے گئی ٹریننگ، اور آج پاکستان آرمی کی ٹیم کو بھی ہم UN کلاسیفیکیشن کے اوپر لے کے جا رہے ہیں سر. سو دس از اے پیراڈائم شفٹ which has taken place سر. آپ کے ٹائملی ڈیسیجن کی وجہ سے اس دن صبح جیسے ہی ہوا تو ٹیم واز ریڈی. آپ نے جیسے ہی کوئک آرڈرز دیے سر، رات کو ڈپلائمنٹ ہوئی. میں سر جو چیز ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھی ہے سر اٹس انبلیویبل، یعنی ہماری سوچ سے بھی بیونڈ تھا سر. ہر اسٹریٹ کے اوپر 1 یا 2 بلڈنگیں گری تھیں، اور جو باقی کی بلڈنگس تھی دے میڈ ایکچولی 5 to 6 story. تو وہ ان کے سارے انہوں نے جو سلمس تھے ختم کیے اور EU میں ملتے ہوئے تو یہ جو بلڈنگیں کھڑی کی، اور وہ 5 سے 6 منزلہ فلیٹس تھے، اور وہ ہر اسٹریٹ پہ یہ گرے تھے، اور باقی بلڈنگیں یا ٹیڑھی تھی یا رہنے کے قابل نہیں تھی. پورے شہر جو تھے وہ سر
انہوں نے ایویکویٹ کرا دیا. صرف وہ بیچارے باہر وہ لوگ بیٹھے تھے جن کی کوئی فیملی اندر تھی یا کسی کا تھا, اور رات کو وہ آگ جلا کے وہاں پہ بیٹھتے تھے صرف انتظار میں کہ شاید کوئی اندر سے جانے. سر in that process sir, we were able to get 15 people out alive and about we did 150 search. پہلے ادی یمن میں جب کمپلیٹ ہوا آپریشن انہوں نے ہمیں پھر ریلوکیٹ کیا ٹو حطائے, اور پورا جو اس میں آپریشن رہا اور اس میں 150 buildings and about 250 کے قریب باڈیز کو we were able to identify and then helped in the extrication process. سر جو سب سے بڑی چیز تھی جب اپنے کیمپس کو دیے ہیں, جس وقت ٹینٹس دیے ہیں بیچارے they were out in the open, جس طرح اس نے پاکستان کے جھنڈے کو چومنا شروع کر دیا سر, وہ اور ایکسپریشن جو تھے اس کے میں سر وہ نہیں بھول سکتے ہم, اور جن حالات میں تھے. وی ور اسٹیشن رائٹ نیکسٹ ٹو دا گورنرز, وہ جو ہر بندہ آتا تھا وہ پاکستان کی بن گئی تھی کہ پاکستان کی ٹیم کو بھیجیں فٹافٹ, یہ ہمیں کہیں نہ کہیں اندر لائف لوکیٹر سے کسی کو زندہ لوکیٹ کر کے بتائیں گے. سر وہ جو فیلنگز اور ایکسپریشن سر آئی ڈونٹ ہیو ورڈس ٹو ایکسپلین سر, اور یہ ٹائملی ڈیسیجن کی وجہ سے اینڈ تھینکس ٹو پی آئی اے the very next day and NDA میں, تاکہ ہم نیکسٹ ڈے ہی وہاں پہ پہنچ گئے. we were one of the first international team جو کہ ادی یمن میں اس طرح سے پہنچی تھی, اور گورنر آفس کے ساتھ we were the first team جو کوآرڈینیٹ اس وقت کر رہی تھی, تو اس کی وجہ سے ایک بہت اچھی ریپو ان کے ساتھ سر اسٹیبلش ہوئی. اور جو ایکسپریشنس تھے سر تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک وی آر آل آنرڈ ہیئر کہ آپ نے عزت افزائی کی, اور اس کی جو بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ لوگ تقریباً 12 گھنٹے کی مسافت کر کے, ڈاکٹر صاحب کی ٹیم بھی اور ہماری ٹیم بھی, اور یہ 12 گھنٹے کی مسافت کر کے ایئرپورٹ سے پہنچے سائٹ پہ, اور ودن 3 hours they were able to take out the first person. So it was like hitting the road on the go. But ہمیں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو they were able to generate that feeling جو کہ ہمارے آپس میں بھائی چارے کی ہے, یا جو آپس میں دو ملکوں کے تعلقات کی ہے. آئی تھنک وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ آئی تھنک they've done us all proud. The teams, both the teams. So thank you very much for honoring us and honoring these teams. Thank you, sir. سر آپ کی ہدایت کے مطابق ابھی ہم نے جتنے بھی پاکستان کے اربن سرچ اینڈ ریسکیو کے ادارے ہیں ان کو مربوط کرنے کا ایک پلان بنایا ہے, جس میں 1122 کے علاوہ ہماری اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز جو اداروں کی ہیں, اور اس میں والنٹیئرز اور نیشنل ایمبولینس سروسز بھی ہیں. ان کو ہم سر اکٹھا کر کے ایک نیشنل لیول کی ایک سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے پروپوزل آپ کے پاس بھیجوایا ہے. جب یہ آ جائے گا سر تو اس کے بعد ہم 3 سے 4 جگہوں پہ 3 ٹیموں کا ایک بڑا ٹریننگ سینٹر قائم کریں گے, اور آگے آنے والے دنوں میں ہم سے 2024 میں پاکستان کو انسراج کی صدارت بھی مل رہی ہے, تو اس میں ہم کافی سارے فنڈز کو بھی الوکیٹ کر کے اپنی ٹریننگس کو ریگولیٹ کر کے اور ان ٹیموں کو اب اپڈیٹ کر سکیں گے. ابھی جو آپ نے فرمایا تھا کہ سر ہمارے 3 سے 4 اسپیشل ٹیمیں ہوں گی, ایک بلوچستان کے پہاڑی علاقوں کے لیے, 2 سر میدانی علاقوں کے لیے, 2 کوئٹہ اور کوسٹل ایریاز کے لیے ہم نے 5 کا پلان بنایا ہے. تو یہ وہ ہوں گے جو کوسٹل ایمرجنسیز, ڈیزرٹس کے اور ماؤنٹینس کے الگ الگ اسپیشل ٹیمز کے اندر کردار ہوگا. ان میں تمام پروونسز کے 1122 اور باقی جو ان کے لوکل والنٹیئرز ہیں دے آر پارٹ آف اٹ. اٹس این آنر سر کہ اس وقت 300 لوگ ہمارا پنجاب میں, کے پی میں اور جی بی میں سسٹم اسٹیبلش ہو گیا. سندھ کے اس وقت سر 300 لوگ سرچ اینڈ ریسکیو کے انڈر ٹریننگ ہے, بلکہ دے ول بی پاسنگ آؤٹ آن دی 18th. سندھ, جی بی, پنجاب اور کے پی کے سر چاروں جو لوگوں کے پروونسز کے لوگ اس وقت ادھر ہیں. 18th کو پاسنگ آؤٹ ہے. آئی تھنک سینگ از بلیونگ, اگر آپ آ کے خود اس کو آنر کر سکیں آن دی 18th سر. اینڈ میڈم سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کیونکہ سندھ کے 300 لوگ ہیں, تو اگر تو آئی تھنک یہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ادھر بھی بننے جا رہی ہے. اسی طرح بلوچستان کے سر ہم نے ہائی ویز پہ ٹرین کر دی ہے سر, تو ٹیم سر اٹ ول بی سر. آپ سب کا کوئی اور کسی نے بات کر رہی ہے سر؟ جیسے آپ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں تو ہماری پیمز کی طرف سے بھی ایک پوری ٹیم جس میں تقریباً کوئی 2 کے قریب نیورو سرجن, 2 آرتھوپیڈک سرجنز اور ہمارے پاس جنرل سرجنز, اس کی پوری ایک ٹیم سیریا گئی. جو حالات وہاں پہ گراؤنڈ پہ تھے تو کافی تشویشناک ہے, لیکن الحمدللہ چاہے ہم الیپو گئے یا لتاکیہ گئے, گراؤنڈ کے اوپر ہماری ٹیم نے بھی وہاں پر جتنی ہمارے پاس ہیومن ریسورس اور انسٹرومنٹیشن تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ٹھاک ہم نے ان کو سروس پرووائڈ کی, اور جتنی سرجریز ہم سے ہو سکتی تھیں ہم نے ان لوگوں کو پرووائڈ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ٹو اسٹرینتھن دیٹ بانڈ بٹوین سیریا اینڈ پاکستان کہ اس ہارڈ ٹائم میں بھی وی آر دیر ناٹ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. تھینک یو سر. جی بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب, اور سارے یہاں پہ این ڈی ایم اے اور پیمز اور جتنے بھی ادارے ہیں اربن ریسکیو, سب بہت ستائش کے مستحق ہیں ہم سب کی طرف سے. اور پرائم منسٹر صاحب ترکی اور سیریا کے بھی سفیروں نے بار بار کمنٹ کیا ہے این ڈی ایم اے کو,
आपकी टाइमली सर्विसेज को तो जो इस वक्त बात की गई है, मैं मुख्तसर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनको रिकॉन्स्टिट्यूट करके बिल्कुल हमें ट्रेनिंग एक परमानेंट मुस्तहकम इदारा बनाना चाहिए जिसमें फायर रेस्क्यू सर्विसेज भी हों, जो जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है CDM कैपिटल में भी जी। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर। Bismillahirrahmanirrahim. Request Honorable Prime Minister and Chairman NDMA to please hand over appreciation certificates to selected representatives of each team. जिस हिम्मत, हौसले और जांफशानी से रेस्क्यू टीमों ने काम किया, उस पर कौम का खराज तहसीन और दुआएं आपके साथ हैं, ये कहना है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले के बाद सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयों में शामिल पाकिस्तान के जवानों के एजाज़ में ये तकरीब है जो वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़्क़िद की गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने सदारत की, इजहार ख्याल करते हुए ये कहना था कि तुर्किया के अवाम भी इनकी खिदमात पर आपके मोतरफ़ हैं। पाकिस्तान और तुर्की तारीख़ी, सकाफ़त और मज़हब के मजबूत बंधन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं और नाज़े ये ताल्लुकात जो हैं वो सदियों पर मोहित हैं। और ख़ास तौर पर जब कोई ऐसा आजमाइश का वक्त हो किसी भी मुल्क पे और कोई दूसरा मुल्क जो है वो अखुवत के जज्बे से सरशार होकर तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए बड़ी फ़राख दिलाना मदद उनके करे, तो यकीनन जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं, जैसे कि तकरीब पे शुरका भी कह रहे थे, वो बहुत मजबूत होते हैं। बिल्कुल जी। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्की और शाम में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले रेस्क्यू टीम के मेंबरान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आज़म ने उनके एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया और उनको असनाद भी दी, सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। यकीनन ये असनाद, ये सर्टिफिकेट्स उनकी उन काविशों का एतराफ़ है जो उन्होंने वहाँ पर जांफशानी के साथ और अपनी जान को मुश्किल में डालकर वहाँ पर जिस अंदाज में ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद की और पाकिस्तान और तुर्की की जो दोस्ती है उसका अलम भी बुलंद रखा और उसको मज़ीद मजबूत करने में भी अपना किरदार अदा किया। राइट, बिल्कुल जी। इस हवाले से भी हमने आपको आगाह किया और मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को शाम और तुर्की में पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की कारकर्दगी के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले में इमदादी सरगर्मियां करने वाले पाक फौज के अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों के अरकान से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात भी की। उन्होंने रेस्क्यू टीमों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्की और शाम के साथ पाकिस्तान के पायदार तस्वीराती ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुसीबत की घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारट कहते हैं कि आइन हमें आज़ादी इजहार राय देता है। एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारट ने कहा कि इमरान खान मुसलसल अदालतों से भाग रहे हैं। इमरान खान ने आज तक गलत बयानी के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि PTI वालों ने पहले इस्तीफ़े दिए, अब असम्बली में आने की ज़िद कर रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने अदालतों में झूठे बयान हल्फी जमा कराए, अवामी नुमाइंदा असासे छुपाने पर नाअहल होता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। इमरान खान मुसल्लह जत्थे लेकर अदालतों में पेश होते हैं। मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया गया। मुख्तलिफ अजला में इंतजामी अफसरों ने मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया। डिजिटल मरदमशुमारी में कागज़ और कलम के बगैर ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स ने अमले के हमरा खाना मरदमशुमारी का इफ्तिताह किया। गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, जहलम, ओकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग, लिया, खानेवाल, खुशाब, ननकाना साहिब, खानपुर, रहीम यार खान में घरों के नंबरों के साथ ऑनलाइन मालूमात का इंदराज करके खानों मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 7वीं मरदमशुमारी में सरकारी अमला घर घर जाकर मालूमात हासिल कर रहा है। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों, बजट उमूर और गंदम सप्लाई के हवाले से गुफ्तगू हुई। इस मौके पर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की हैं। किसी भी किस्म की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मसाइल का हल जारी रखेंगे।
ملتان، کراچی اور لاہور کے بعد پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے مقابلوں کا آج سے راولپنڈی میں آغاز ہو گیا۔ ایونٹ کے 17ویں میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہیں۔ کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ میچ شام 7 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس AHT پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ رواں ایونٹ میں دونوں ٹیمیں ایک مرتبہ آمنے سامنے ہوئیں، جس میں پشاور زلمی نے 2 رن سے کامیابی سمیٹی۔ PSL میں مجموعی طور پر پشاور زلمی اور کراچی کنگز 18 مرتبہ مد مقابل ہوئے۔ زلمی نے 13 جبکہ کنگز نے 5 میچز میں فتح حاصل کی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہمارے نمائندے ذیشان قیوم موجود ہیں۔ جی ذیشان، بتائیے گا کہ راولپنڈی میں PSL گہما گہمی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ انتظامات، سیکیورٹی، شائقین کا جوش و خروش، اپڈیٹ کیجیے پلیز۔ جی بالکل، ابھی میں پنڈی اسٹیڈیم میں انٹر ہوا ہوں کیونکہ اس سے پہلے باہر اتنی زیادہ رش تھی شائقین کی کہ پہلا میچ ہے PSL کا، تو شائقین کا جوش و خروش بہت زیادہ تھا۔ ابھی ہماری کچھ شائقین سے بات بھی ہو رہی تھی، نہ صرف بچے بوڑھے بلکہ بوڑھے خواتین بھی جو ہیں وہ جوک در جوک اسٹیڈیم میں انٹر ہو رہی ہیں۔ بس 10 منٹ کے قریب اب جو ہے وہ وقت رہ گیا ہے میچ شروع ہونے میں، تو شائقین کا جوش و خروش تو بہت زیادہ ہے۔ پہلے اب سب سے اس دفعہ PSL 8 میں سب سے زیادہ مقابلے بھی جو ہیں وہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کو ملے ہیں۔ ملتان میں PSL 8 کا آغاز ہوا، اس کو 5 مقابلوں کی میزبانی دی گئی۔ لاہور اور کراچی کو جو ہے وہ 9 مقابلوں کی میزبانی دی گئی ہے۔ کراچی کے مقابلے اور ملتان کے مقابلے مکمل ہوئے۔ لاہور میں ابھی تک صرف 2 میچز ہوئے ہیں اور دونوں ہی ہاؤس فل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آج پنڈی میں پہلا میچ ہے۔ 17,000 کی گنجائش ہے پنڈی اسٹیڈیم میں، اور میرے خیال میں آج یہ پہلا میچ جو ہے یہ ہاؤس فل ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح سے میں نے باہر 6 روڈ پہ مری روڈ پر لوگوں کی جو ہے وہ لائنیں دیکھی ہیں، لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کیونکہ آج ایک ورکنگ ڈے ہے، تو ورکنگ ڈے کے بعد لوگ کام کاج سے فری ہو کر جو ہے وہ اسٹیڈیم داخل ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج پہلا میچ جو ہے یہاں پنڈی میں بھی ہاؤس فل ہو جائے گا، اور پھر پنڈی اور لاہور کا مقابلہ ہوگا کراؤڈ کا آپس میں کہ کون سی جو ہے وہ میچز زیادہ ہاؤس فل رکھے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ذیشان قیوم، اسپورٹس رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک زبردست اور ایک گہما گہمی وہاں پر موجود ہے راولپنڈی میں، اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا یقیناً۔ بالکل جی، اور کرکٹ جو ہے وہ یقینی طور پر ہمارے ایک قومی کھیل کی حیثیت رکھتی، کیونکہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن جس محبت سے ہم کرکٹ سے وابستہ ہیں، کرکٹ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہے، وہ یقینی طور پر جو ہے وہ بڑا قابل دید ہے، اور مجموعی طور پر یہ صحت مندانہ سرگرمیاں، یہ ہمارے کھیلوں کا آباد ہونا ہمارا فخر ہے۔ دعا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے کھیلوں کے میدان بھی یہاں آباد رہیں، یہاں جو نوجوان ہیں وہ بھی اس ملک کا بہترین اور روشن مستقبل بنے۔ اسی نوٹ پر آپ سے پروگرام مکمل کرتے ہوئے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔